الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی تیزی کے ساتھ وقت بہت شارٹ وقت ہے اور مجھے میری بات ختم کرنا ہے۔ ایسا سمجھ لیجئے سلاگ اوور کا آخری اوور ہے، 6 بال ہے، اس پر 6 رن درکار ہے، تو ہر بال پر مجھے چھکا لگانا ہے اور میری بات بھی ایک اوور میں ختم کرنا ہے۔ حالات حاضر آپ کے پاس سمجھاؤں تو سمجھ میں آتی ہے۔ علمی بحث علم والوں کے لیے، لیکن علمی نکات کو ہمارے دماغوں تک سمجھانے کے لیے عام فہم بات میں یہ میرا ایک شیوا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل فرمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے مومن، علی المومنین کہہ رہا ہے اللہ نے احسان کیا ہم پر، اپنے رسول کو ہمارے درمیان بھیجا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک حق ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اتنی نورانی چمکتی ہوئی آیت قرآن میں ہے، مولا کہہ رہا ہے مومنین سے مخاطب ہو کر میں نے تم پر احسان کیا۔ بے شک کس لیے؟ میرا محبوب جو صدیوں سے میرے خلق میں نور بن کر تھا، اللہ اکبر، عرش اعظم کے نیچے رہا کرتا، اللہ اکبر، نہ جانے کتنے ہزاروں سال اس نے وظیفے کیے، اس کے نورانی پیشانی سے جو ٹپکتے ہوئے جو پسینے کے قطرے نکلے، اس سے میں نے انبیاء اور رسولوں کی ارواحوں کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ انبیاء اور رسول جو ذکر خدا میں مہو ہو کر حیرت سے اپنے پیشانی سے جو قطرے نکلے، اس سے میرے اور ہم تمام کے روحوں کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، ایسے رسول کو کون گوارا کرتا ہے اپنا محبوب کسی کو دینا؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے، بے شک۔ اچھا بتاؤ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں؟ جی بے شک۔ اگر کسی شادی شدہ سے کہو تمہاری پہلی بیوی کچھ دے ڈالو گا، نہیں دیتے، دیتے کیا؟ نہیں۔ ارے جاؤ میری محبوب ہے، وہ کالی ہے گی، گوری ہے گی، وہ لنگڑی ہے گی، لولی ہے گی، وہ بہری ہے گی، جیسی ہے گی، جیسی بھی ہے وہ مجھے پیاری ہے، میں دے نہیں سکتا۔ اور جو خدا اپنے ہی نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جب نبی نے سب سے کہتے ہیں اے اللہ تو نے تو ابراہیم کو خلیل کہا، نوح کو نجی کہا، موسیٰ کو کلیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے کیا کہتا ہے؟ تو فرماتا ہے اے میرے پیارے نبی تم میرے محبوب، سبحان اللہ، میرے محبوب، بے شک محبوب ہوتا ہے جو کسی کو دیا نہیں جاتا۔ بے شک، کیا قسمت، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انبیاء جو دعائیں کیا کرتے اللہ ہیں، اکبر، ہمیں انبیاء اور رسالت کا منصب نہیں چاہیے، بے شک، نبی آخر الزمان کی امت کو امتی بنا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں جانتے ریڈی میڈ کھلونا ملا ہے ہمیں، امتی بن گئے ہیں، خدا کے فضل و کرم سے امتی بنے ہیں سرکار کے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ارے احساس اگر کرنا ہو تو پچھلے انبیاءوں سے پوچھو، 1,24,000 انبیاء سے پوچھو کہ کس حسرت سے وہ نبی کی امتی میں پیدا ہونا، بڑا ہی سمجھا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کو نہ جانے ہم ہماری کوئی اپنی چیز کسی کو دینا ہونا پتھر رکھا ہے نا، اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کر رہا ہے، تو مولا نے کتنا صدمہ جھیلا ہوگا، لیکن اس کے لیے اس گنہگار امت کے لیے، اے گنہگار امت تم تو وہ زمانے میں چلے گئے ہو، میری دی ہوئی نعمت جو چھوٹی بچی کی شکل میں تمہیں دے رہا ہوں اسے بھی زندہ تصور کر رہے ہو، انسانیت کی حدوں کو پار کر چکے ہو، جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اسے زندہ دفن کر رہے ہو، اس سے بڑھ کر بدتر انسان میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ میں نے پچھلے انبیاء کی امتیوں کو بھی دیکھا لیکن بچیوں پر ظلم اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے اس اندھیرے کٹورے دنیا میں میرے محبوب کو میرے نور سے مزفر فرما کر بھیجو تاکہ وہ راہ ہدایت پا جائیں۔ تو یہاں جب نبی آئے تو چیز کیا ہے؟ ایک محبت ہوتی ہے، دوسرا عشق۔
میں صرف آج کے موضوع پر بات کروں گا اور دوسری طرف نہیں بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ ویسے نبی کے کمالات کو بیان کرنے چلے تو بہت ساری باتیں یاد نہیں کرنا آسان ہے، لیکن میں موضوع تک کی بات کروں۔ پہلے آپ کو بتا ہوں محبت کسے کہتے ہیں اور عشق کسے کہتے ہیں۔ ہم نے تو اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کرتے ہیں عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہے نا۔ کبھی تم نے سوچا عشق کیا ہے، محبت کیا ہے؟ اگر کسی کو چڑھ کیا ہے، چکر کیا ہے، اور محبت کیا ہے؟ اگر انسان کو کسی چیز سے کسی آگے والے سے محبت ہوتی ہے تو اسے اپنا بھی خیال رہتا ہے، آگے والے کا بھی خیال رہتا ہے۔ اس کو محبت کی انتہائی اعلیٰ مقام کہا جاتا ہے۔ جب عشق کسی سے ہو جاتا ہے تو اپنا خیال اس کو رہتا ہی نہیں ہے، صرف محبوب کا خیال رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق وہ ہوتا ہے کہ اپنا خیال اس کو نہیں رہتا ہے، صرف محبوب کا خیال رہتا ہے۔ اسی عشق میں عاشق رسول بنے بلال تپتی ہوئی ریت پر گرم گرم پتھر ان کے سینے پر رکھے گئے، اپنا خیال نہیں تھا، اپنا خیال نہیں تھا، محبوب کا خیال، محبوب کا خیال۔ یہ تھی انتہائی کمال محبت۔ اگر محبت پوچھنا ہے عشق کی انتہا تو آؤ ہمیں سرگرمی سے پوچھیں۔ جب انہوں نے سنا ایک جنگ میں سرکار کا دندان مبارک شہید ہو گیا ہے تو حضرت ابے سرکار نے ایک پتھر اٹھایا اپنے ہاتھ میں، یہ سوچا شاید سرکار کا یہ نہیں یہ داغ ٹوٹا ہوگا، پھر وہ داغ نہیں توڑا، پھر سوچا یہ نہیں یہ داغ ٹوٹا ہوگا۔ اسی طرح سوچ کے سارے 32 داغ انہوں نے توڑ دیے۔ یہ محبت کی انتہا ہے، یہی کہا عشق سب سے نصیب سے نہیں آتا۔ تب تو پھرنا بڑا آسان ہے، ہمیں عاشق رسول کہتے ہیں، بڑا پتھر اٹھا ہوئے داغ توڑ دو۔ دعویٰ کرنا آسان ہے، دلیل پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ تو دعوے ایسے کھوکھلے مت کرو جہاں ہم دلیل پیش نہیں کر سکتے، دعویٰ ایسا پیش کرو جو ہم دلیل پیش کر سکتے۔ دعوے کی حد میں وہاں تک رہو جو ہم دلیل بن کر مثال ثابت کر سکیں۔ جب تک اپنے آپ کو دلیل کے قابل ہم نہ بنا لیں دعوے سے کبھی انکار ہوگا۔ تو دعویٰ بڑی آسانی سے دعوے نکل جاتے ہیں۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ارے غوث کا دامن ہم نے پایا ہی نہیں۔ جب پایا ہوتا تو پانچوں نمازوں کو ترک نہ کرتے، شریعت کے حدودوں کو نہیں پھیلانا۔ یہ تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال۔ پہلے ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو، پھر دامن نہ چھوڑنے کی بات۔ دلیل اور ہے، دعویٰ اور۔ جب میں بات اول ہنڈی ہے نا، اول ہنڈی میں بھی کہتا ہوں شاید سب ایک عقیدے والے نہیں ہوتے، تھوڑے ہو سکتے ہیں کم عقل والے ہوتے ہیں، کم علم والے ہوتے ہیں۔ میں کبھی ان کو بات نہیں کرتا ہوں کما وغیرہ نہ، بس اتنا سمجھتا ہوں کم علمی کی وجہ سے اگر تم نے کل جشن میلاد النبی منایا، کیا یہ قرآن میں لکھا ہے؟ کیا حدیث میں اس طرح لکھا ہے؟ کیا صحابہ اس طرح ہے؟ آج کل اب سب تو عالم آنے ہیں نا، کہ عالموں کو نہیں پوچھتے، عالموں کو نہیں پوچھتے، کس سے پوچھتے ہیں؟ موز کے بنڈی والے سارے فٹ پاتھ پر چھپڑا کا دکان رکھے والے چھوٹے چھوٹے بیپاریاں سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ آؤ تمہاری آنکھوں کو ٹھکانے پر لگانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک وقت تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو نعت خان تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بڑی نعت خانی میں وہ اشعار لیتے ہیں۔ نعت جیسے ہی ہاتھ کو وضو کا پانی مل رہے تھے، ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہاتھ سے نکلے ہوئے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیا، اپنے ہاتھوں میں لیا اور پی لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پی لیا۔ پھر سرکار دوبارہ دوسری بار ہاتھ دھو رہے تھے، پھر عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے اپنے ہاتھوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایک صحابی آتے ہیں اسی طرح نبی وضو فرما رہے ہیں، سارے صحابہ ہیں تیرے
وضو زمین پر گرنے نہیں دے رہے. زمین حسرت سے کہہ رہی ہے اے صحابہ میں بھی پیاسی ہوں, میں بھی نبی کی غلام. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. یہ خطرہ ہے صحابہ میرے سینے پر سرکار کا خطرہ پڑ جائے تو میں بھی رشک سے ناچوں. لیکن صحابہ تھے کہ یہ خطرے کو پڑنے نہیں دیتے. کوئی اپنے سروں پر پھیرتا, کوئی اپنے بدن پر پھیرتا, کوئی اپنی آنکھوں پر ملتا, کوئی اپنے چہرے پر ملتا, کوئی پی لیتا. اب بتاؤ ہم سے نہیں, آج کے زمانے کے علماء سے نہیں, مفتیوں سے نہیں, پوچھو ان جانکاران صحابہ سے. سرکار کے ہوتے ہوئے سامنے انہوں نے یہ عمل کیا تھا. کیا اس طرح قرآن میں لکھا ہے؟ اللہ اکبر. کیا اس طرح حدیث میں سرکار نے کبھی کہا ہے؟ کیا اس طرح کرنے کو یہ کہا ہے؟ ارے نہیں. تو سنو اے عقل کے جاہلو, عشق قرآن اور عشق حدیثوں کو نہیں دیکھتا, عشق دل کی محبت کی گہرائیوں کو دیکھتا. سبحان اللہ. اگر دل گواہ دے دے کہ نبی کی محبت میں یہ کرنا ہے تو نبی کی محبت میں یہ کرے گا. بے شک. تم نے یہاں پر جھنڈے لگائے ہیں, نصب کیے ہیں, بتاؤ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ تو بتاؤ میں نے سیدھا سا میں نے نبی کی عشق میں لگایا. بے شک. میں نے نبی کے عشق. ارے نبی کا عشق ایسا جاتا ہے, میرے سے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ ان صحابہ سے پوچھو, سبحان اللہ. ان صحابہ سے پوچھو, ان سے تصدیق کرو. صحابہ یہ عمل کیے ہیں اس لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کرتے وقت ہم اتنا احتیاط رکھتے ہیں, شریعت کے حدود میں جائز ہے ناجائز ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں. شراب نہیں بانٹتے, شربت بانٹتے. سبحان اللہ. لنگر بانٹتے ہیں, کوئی حرام غذا نہیں کھلاتے. بے شک. پہلے ہم اپنا عقیدہ صحیح دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اصول محبت. بے شک بے شک. محبت میں بات درس آ گئی تو میں ترتیب کے ساتھ موضوع عشق میں محبت پر اور عظمت رسول پر بڑھتا ہوں. خیر البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات. اللہ اکبر. ابھی ہجرت کی رات آنے سے چند دن پہلے حضرت صدیق اکبر کے دل میں ایک احساس ہو رہا تھا کہ نبی ہجرت کریں گے. چند دنوں سے نبی ہجرت کے خیال کو لے کر زبان پر اظہار نہیں کر رہے تھے, بس فرما رہے تھے کہ سرکار مکے سے مدینے کو ہجرت کریں گے. لیکن چند دن گزر گئے, اچانک ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں, اے علی آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ. سبحان اللہ. آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ. کفار و مشرکین کے چند امانتیں ہیں جو میرے پاس رکھی گئی ہیں. میں امین کہلاتا ہوں, سبحان اللہ. سچا ہوں. سبحان اللہ. میں نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں. بے شک بے شک. ان کی امانتیں تم لوٹانا, صبح اٹھنا ان کی امانتیں لوٹانا اور پھر مدینے کو چلے آنا. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. دیکھیے یہ جو آپ نے علماء سے سنا ہے نا, نبی فرما رہے ہیں علی سے یہ امانتیں ہیں لوٹانا آنا, لیکن خدا فرما رہا ہے ایسی سی وہاں الہام ہو رہا ہے صدیق اکبر, ایسے سی میری بھی ایک امانت ہے. سبحان اللہ. میری بھی ایک امانت ہے جو آپ کے محبوب و آقا ہے. سبحان اللہ. وہ میری امانت کو ایسے دی تم حفاظت کے ساتھ مدینے لے جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حفاظت کے ساتھ مدینے لے جانا. اب وہاں پر سرکار کو تو واقعہ میں نہیں جاؤں گا, آپ نے سن رکھا ہے. سرکار اپنے گھر سے نکلتے ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آدھی رات ہوتی ہے, دستک دیتے ہیں. صدیق اکبر فوراً دروازہ کھول دیتے ہیں. نبی عرض کرتے ہیں اے صدیق کیا تم ابھی جاگ رہے ہو؟ فرماتے ہیں اے آقا چند دنوں سے میرا یہ حال ہے کہ میں راتوں کو سویا نہیں. اللہ اکبر. کوئی 8-10 دن سے میرا حال ہے کہ میں نہ دن کو سویا ہوں نہ رات کو سویا ہوں. مجھے لگ رہا تھا, محسوس ہو رہا تھا نبی کسی رات کو آئیں گے اور ہجرت کے لیے مجھے بلائیں گے. میں نبی آئے اور میں میرے
بستر پر سوتا رہوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ تو اکبر میں نے آپ کی منتظر تھا، لیکن آج وہ رات مقدس آئی ہے تو نبی کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چلتے ہیں، مدینے سے باہر نکل جاتے ہیں اور اس غار سور کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ جو بھی عمرہ و حج کو گئے ہیں آپ جانتے ہیں غار سور کی بلندی پر، اللہ غار اکبر ہرا چڑھنا بہت آسان ہے، غار سور تھوڑا ایسا شدید، لیکن سرکار کا زندہ معجزہ تھا، نرم زمین پر اگر سرکار چلتے تو قدم مبارک کے نشان نہیں پڑتے، بے شک لیکن جب سختی پر پتھر وغیرہ آ جاتا تو جب قدم رکھتے تو سرکار کے قدم مبارک کو اپنے سینے پر وہ زمین جذب کر لیتے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ جیسے ہی پہاڑ کا دامن آیا صدیق اکبر اچانک سوچ پڑے اگر نبی بھی میرے ساتھ چلے تو یہ تو پتھریلی ہے، پہاڑ ہے، نبی کے قدموں کے نشان مل جائیں گے اور کفار و مشرکین ہم تک پہنچ جائیں گے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کیا، اس نبوت کے بوجھ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کاندھوں پر بٹھایا۔ اللہ اکبر کا تقاضا ہے، اللہ اکبر محبت ہے، ابھی ابتدا ہے، یہ محبت ہے، محبت رسول جو دل میں تھی اپنے کاندھوں پر بٹھایا، اس غار سور تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ غار سبحان سور اللہ پر سرکار کو باہر کھڑا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اب اس اللہ اندر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے اس سے پہلے سن لیجیے، ایک ہوتی ہے محبت رسول، بے شک دوسری ہوتی ہے صحبت رسول، سبحان اللہ تیسری ہوتی ہے نسبت رسول۔ سبحان اللہ تین چیزوں کا آپ ذہن نشین کر لیجئے، محبت رسول، صحبت رسول صحبت رسول، عشق نسبت رسول جب یہ تینوں محبتیں جمع ہو جاتی ہیں تو ایمان اکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ ابھی میرے برادر سید تاج الدین صاحب نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کا لہو قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت بے شک تین حقیقی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد، اے سبحان اللہ کے دامن توحید میں آباد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی محبت ہی ایمان کی شرط ہے۔ بے شک تو پہلی شرط کیا ہے؟ محبت رسول نبی کی محبت میں صدیق اکبر نے کیا کیا، اپنے کاندھوں پر نبی کو بٹھایا اور غار سور سے دامن تک لے کر گئے، وہاں پر رکایا، سرکار آپ رک جائیں، غار میں اندھیرا ہے، نہ جانے کوئی موذی جانور نہ ہو، اللہ اکبر کوئی ضرر پہنچانے والی چیز اندر نہ ہو، میں اندر جاتا ہوں پہلے دیکھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں چلے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بے شمار سوراخ، اپنے جسم پر جو کپڑا تھا سطر چھپاتے ہیں، اللہ اکبر سارے کپڑوں کو چھوٹے چھوٹے چنیاں کر کر ہر سوراخ کو بند کر دیتے ہیں، لیکن کپڑا ختم ہو جاتا ہے، صرف سطر چھپانے کے لیے کپڑا باقی رہتا ہے۔ اب ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے، اس ایک سوراخ میں اپنی ایڑی لگا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں اور سرکار کو عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اندر آ جائیں، آپ اندر آ جائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جیسی اندر، وہ تو عالم الغیب والشہادہ، بے شک بے شک غیب کا علم جاننے والے، بے شک لوگ ان کی بات اٹھی غیب کی تو بتائے، سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے، سرکار کو کیا علم غیب ہے؟ ارے جاہدو، یہ تو بڑا کرم ہے کہ سرکار نے ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھا ہے، بے شک بے شک اللہ اکبر اگر ہمارے عیبوں کو کھول دیتے، وہ تو کھولنے پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک لیکن اپنی کالی کملی میں سب کے عیبوں کو چھپائے رکھے، اللہ اس سے بڑا علم غیب کیا ہے؟ اللہ الغرض نبی اندر آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر آرام تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ جو چیز اندر جسے ایڑی لگائے کر بیٹھے تھے، ایک چھوٹا سا سانپ، ایک سانپ تھا، وہ سانپ ڈس رہا تھا، اللہ بار بار ڈس رہا تھا۔ اب صحبت رسول ہے، تکلیف برداشت کر رہے، اللہ اکبر محبت رسول تو اوپر لے کر آئی ہے، بے شک بے شک صحبت رسول یہ بتا رہی ہے کہ نبی کی صحبت سے ہٹنا نہیں ہے۔ بے شک بے شک مولا علی نے بھی بتایا تھا وقت عصر کے وقت، اللہ اکبر میری نماز چلی جائے، اللہ نبی کی صحبت نہ جائے، اللہ تو اکبر لہذا صدیق اکبر بھی یہاں فرمائے، نبی کو اپنے زانوں پر سلا لیے ہے، سانپ ہے کہ بار بار ڈس رہا ہے، جانتے وہ سانپ کون تھا؟ اللہ اکبر
حضرت سلیمان نبینا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک بار ہوا میں اڑ کر جا رہے تھے، حکم رب ہوا اے سلیمان خبردار فوراً زمین پر اتر جاؤ، اللہ اکبر، فوراً زمین پر اتر جاؤ، میرا آخری محبوب یہاں ایک 3 دن آرام فرمائے گا، اللہ جسے غار ثور کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور اس مقدس سرزمین کو چوم لو، سبحان اللہ، اس سبحان اللہ، چوم لو، سبحان اللہ۔ سلیمان نبی اللہ فوراً اپنے تخت کو حکم دیتے ہیں کہ فوراً نیچے چلا آتا ہے، سجدہ کرتے ہیں اور اس زمین کو چوم لیتے ہیں جہاں پر میرے اور آپ کے آقا ہجرت کی رات 3 دن قیام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب صحابہ نے پوچھا سلیمان نبی اللہ کیا ہے، سلیمان نبی اللہ یہ سنسان جگہ نہ آدم ہے نہ آدم ذات، نہ پرندہ ہے نہ چرندہ ہے نہ درندہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ایسی زمین کو آپ نے چھوڑا، کیا ہے اس میں؟ تو فرماتے ہیں اے میرے ساتھ جن و بشر سب جن اور بشر سب قدرت کی فرماتے ہیں یہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن ہجرت کی رات آرام فرمائے، تو حکم خدا ہوا کہ میں نے اسے چوم، اب اس میں ایک جن تھا، عموماً جنات کی شکل کیا ہوتی ہے سانپ، تو جن کا جو چھوٹا بچہ تھا اس نے سن لیا نبی آقا الزمان کی تولد کا ذکر ہو رہا ہے، وہ چھپ گیا، اسی غار میں چھپ گیا اور اس جن سے نبی پر درود پڑھتا جو کثرت سے نبی پر درود پڑے گا اتنی نبی کی خلوت کے اوپر۔ سوچئے سلیمان نبی اللہ کا زمانہ کب تھا، ان کا وہ غلام، ان کا وہ صحابی جن غار کی آڑ میں چھپ کر نبی پر درود پڑھ رہا ہے حتیٰ کہ نبی نہ آئے۔ اب جس دن نبی آ گئے ہیں وہاں نبی کے ایک اور عاشق نے دروازہ بند کر دیا ہے، اب وہ کرم برداشت کرتا ہے، اب ایڑی کو ہٹاؤ، میرے محبوب کا دیدار مجھے بھی کرنے دو، میں بھی ان کا عاشق، یہ کہتا ہے، لیکن اس شخص میں زہر کا اثر تھا کہ برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ اپنے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، ایک آنکھوں کا آنسو جب نبی کے رخسار پر پڑا تو نبی گڑ گئے، فرمایا میرے صدیق کو کس نے رلایا ہے، میرے صدیق کو کس نے رلایا ہے؟ سرکار نے صدیق اکبر نے فرمایا اے اللہ کے رسول سارے سوراخ تو میں نے بند کر دیے تھے، ایک سوراخ خالی رہ گیا تھا، میں نے ایڑی لگائی ہے، کوئی ایک ذرا پہنچانے والا جانور مجھے ڈس رہا ہے، تو صدیق اکبر وہاں سے اپنے پیر کو ہٹاتے ہیں، حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پا کر سرکار اپنا لعاب دہن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور وہ جن جو ہوتا ہے اپنی شکل میں آتا ہے، نبی پر سلام پڑھتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، سرکار کا تصدق ہو کر فرماتا ہے میں سلیمان نبی اللہ کا امتی ہوں۔ جب سے نبی اللہ سلیمان نبی اللہ نے کہا تھا میں یہاں چھپ گیا تھا صرف اور صرف آپ کے درشن کے لیے، صرف اور صرف آپ کے دیدار کے لیے، آج میں نے وہ دیدار کر لیا ہے، میری حسرتیں آج پوری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب بات دیکھیے صحبت رسول تک آ گیا، اب نسبت رسول کیا ہوتی ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک کتاب رکھا ہوں، تسلی کے لیے رکھا ہوں، جھانکنے کے لیے نہیں، یہ خالی کاغذ لے کر ایک پین لے کر اس پر ہے نا 7 + 5 = 20 7 + 5 کتنا لکھا ہے 20 دیکھو سید تاج الدین کے ہاتھ میں تاج الدین دیکھتے ہیں حضرت میتھمیٹکس آتا ہے 7 + 5 = 20 لکھی ہے، ایکچوئل 7 + 5 بول رہا تھا، غلط لکھی ہے حضرت، کیا کریں 7.5 میں دیکھتا ہوں، پھر میں کیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے سید تاج الدین صاحب کو سمجھ میں نے دیکھا کاغذ کے ٹکڑے انہوں نے ایک دیا، پھر میں اور ایک کسی کاپی سے کاغذ نکالتا ہوں، وہی پین لیتا ہوں اور اس پر لکھتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب سید تاج الدین صاحب کو دیتا ہوں یہ بھی چیز، اب دیکھتا ہوں میں منتظر ہوں کبھی سے پھاڑے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ پھاڑے، وہ اپنے آنکھوں سے لگا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، سر پر رکھ رہے ہیں، حفاظت سے جیب میں رکھ رہے ہیں، گھر جا کر کسی اونچی جگہ رکھ رہے ہیں۔ میں نے تاج الدین صاحب سے پوچھا ہے تاج الدین صاحب میں ہی تھا پہلے کا پیپر کا ٹکڑا دیا، میں ہی تھا دوسری بار ٹکڑا دیا، پہلے پیپر کے ٹکڑے کو تم نے چندیاں کر چھاڑ دیا، لیکن دوسرے کو بڑی عظمت عقیدت محبت احترام سے رکھ دیا، کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں حضرت پہلے کا ٹکڑے کو غلطی حساب تھا، اس سے دنیا کا نالج تھا، وہ بھی غلطی تھا، اس لیے میں نے پھاڑ کر پھینک دیا، لیکن دوسرے کاغذ کو نسبت حاصل ہو گئی تھی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نسبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو میں تو کیا میرے باپ میں بھی مجال نہیں ہوتی کہ میں مجھے پھاڑ سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ جب ایک پیپر کا ٹکڑا نبی کے نام کی نسبت سے اتنا بلند مقام حاصل کرتا ہے تو آئیے وہ صدیق اکبر جو سرکار کے ہر عمرے میں ساتھ خریف تھے، ہر حج میں خریف تھے، صفا مروہ پر خریف تھے، منی مزدلفہ عرفات پر خریف تھے، رمی جمار میں خریف تھے، مسجد قبلتین میں خریف تھے، مکے کی سرزمین پر خریف تھے، مدینے کی رات خریف تھے، ہجرت کی رات خریف تھے، حتیٰ کہ بات بتا دوں جب وصال ہوا تو نبی کے قبر کے قریب، نبی کے قبر کے قریب، جتنی قربت اتنی عظمت، جتنی قربت اتنی عظمت۔ تو یہاں پر بتا دیجئے کہ محبت رسول بھی آپ نے اس مثال میں دیکھا، صحبت رسول کو بھی دیکھا اور عظمت رسول کو بھی دیکھا، یہ تینوں جو چیز بہت انتہائی طور پر جس ذات میں جمع ہو جاتی ہیں اسی کو نبی نے فرمایا خیر البشر بعد الانبیاء، خیر البشر بعد الانبیاء بالتصدیق، حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جتنی قربت جتنی نسبت سرکار کی رہے گی اتنی قربت میں حاصل ہے۔ آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت کو تم نے سمجھ سکتے۔ اب چلیے دوسرے خلیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے خلیفہ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ واقعے کی بہت نگران بہت چوڑائی میں نہیں جاتا ہوں۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا کھیت آزو بازو تھا، کھیت ایسا سمجھو 5 ایکڑ زمین تھی، اڑی اس کی سی اڑی اس کی سی، بیچ میں ایک نالا تھا پانی کا، بیچ میں پانی کا نالا تھا، وہ نالے کو پانی کو لے کر روز لڑی ہوتی تھی دونوں، اس مسلمان میں اور اس کافر میں۔ آخر فیصلہ یہ کر لیے کہ 3 دن میں لیتا ہوں 3 دن تو لینا، ہفتے میں 3 دن میں لیتا ہوں ہفتے میں 3 دن تو لینا، یہ دن نہ تو لینا نہ میں لینا، ہفتے کے ساتھ ٹھیک ہے۔ معاہدہ ہو گیا، پیر منگل چاشمہ مسلمان لیتا تھا، جمعرات جمعہ ہفتہ وہ کافر لیتا تھا، لیکن ایک جمعہ وہ مسلمان اصرار کرے کہ آج پانی میں لوں۔ اب وہ کافر کہنے لگا نہیں آج میرا دن ہے، میں لوں گا، آج میرا دن ہے میں لوں گا۔ بات بڑھتی گئی سرکار کی بارگاہ تک چلے گئے۔ الغرض مختصر انداز میں کہہ دیتا ہوں، حدیث طویل ہے، سرکار نے اس کافر کے حق میں فیصلہ جس کی چیز اس کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ اب تھوڑا ناخوش ہوئی، کون؟ نہیں، وہ مسلمان جس کا کھیت تھا وہ ناخوش ہوا، نبی کسی اور عالم میں ہے، اسی لیے ایسا ہی کہہ۔ اب وہ کفار کے خلاف بہت مشہور ہے عمر فاروق تک چلا جاتا، اب عمر فاروق فیصلے کو لے کر چلا جاتا ہے، اور دونوں جاتے ہیں عمر فاروق کی بارگاہ میں، اور کچھ کہنے سے پہلے وہ کافر کہہ دیتا ہے اے عمر ابن الخطاب، میں آپ کے رسول کی بارگاہ سے حاصل کر آیا، نبی نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا ہے، پھر بھی مزید مجھے آپ کی بارگاہ تک لے کر آیا ہے۔
بس اتنا سننا تھا آپ جدا ہو گئے، روم کے اندر گئے تلوار لے کر۔ اللہ اکبر، جو نبی کے فیصلے سے ناخوش ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، جو نبی کے فیصلے سے خوش نہ ہو جائے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر نے ان کا کام ختم کر دیا، اللہ اکبر، مدینے میں بات بھول گئی کہ نبی عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ سرکار نے عمر کو طلب فرمایا، اے عمر تم نے کیا غضب کیا؟ تو فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہی کہاں ہے جو آپ کی بات کو نہ مانے؟ وہ مسلمان ہی کہاں ہے جو آپ کی بات کو نہ مانے؟ آئیے عید میلاد النبی کرنا نبی نے کہا ہے یا نہیں بولیں گے، پھر دوسروں کو دیکھیں گے وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ نبی ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ پوچھتے اے صحابہ، اے اللہ کے رسول، یہ ہر پیر کا دن کا روزہ کیوں رکھتے؟ تو نبی نے فرمایا پیر ایک شعبے کا دن میری ولادت ہوئی، میں اللہ کی اس امانت کو، اللہ کی اس نعمت کے سمجھے میں ہر پیر کو روزانہ رکھتا ہوں۔ نبی کے اس عمل پر صحابہ بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اب نبی کے عمل پر جو عمل نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ بڑے خوش نصیب ہوا، نبی کی میلاد منا رہے ہو، نبی کی میلاد کی محفل میں آئے ہو، نبی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، گویا خدا کو خوش کرنے تو بات عمر فاروق کی بھی ہو گئی۔ وہ عشق رسول تھا جنہوں نے نبی کے فیصلے کا پامال ہونے نہیں دیا۔ اب چلیے حیا کے پیکر کی بارگاہ میں چلے جائیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ میں صرف 4 خلفائے راشدین اور 2 کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ایک جنگ کے معاہدے کے لیے مکے کو حضرت عثمان غنی کو اللہ اکبر، مدینے سے کیا بات ہے حضرت، جب حدود حرم میں داخل ہونے سے احرام باندھ لیا، حضرت عثمان غنی نے احرام باندھ لیا سبحان اللہ، اور پھر مکے میں چلے گئے۔ عثمان غنی کے آنے کی خبر اہل قریش اہل مکہ والوں کو ہو گئی، جو کفار و مشرکین کے بڑے بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے کہا اے عثمان، بے شک تمہارا استقبال ہم کرتے ہیں، تمہارا استقبال ہم کرتے ہیں، آئیے آپ ہم طواف کرنے کی اجازت دیں گے، مکے کے اندر قیام کرنے کے لیے دیں گے، مطاف کے اندر نماز پڑھنے دیں گے، حجر اسود کا بوسہ لینے دیں گے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے دیں گے، حدود حرم میں جہاں کی عبادت کرنا چاہو کرنے دیں گے، لیکن آپ کے دین کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ دین کا پیغام لے کر عثمان غنی یہاں پر آئے تھے، نہیں مان رہے تھے، تو آپ اپنے رسول کا فرمان چھوڑ دیجئے، آپ اپنی عبادت کو سمجھیں۔ حج جیسی عمرہ جیسی عبادت پر آئے ہو جو عظیم ہے، لوٹنا نہیں ہے، آپ کیجئے، نبی کے فرمان کو ٹھکرا دیجئے۔ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارے ایسا فرض ہی کیا جو نبی سے اکثر مجھے احرام نکالنا گوارا ہوگا، اس کا مجھے کفارہ دینا واجب ہوگا، میں کر لوں گا، لیکن نبی کے قول سے میں نہیں چلتا۔ یہ عشق مصطفیٰ تھا جو عثمان غنی نے بڑے بڑے قریش کے سرداروں کے سامنے بغیر لیڈر ہو کر فرمایا۔ تو عشق رسول سے بے شمار مثالیں ملتی ہیں، اور آجائی جی المختصر حیدر کرار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حسنین کے ابا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، فاطمہ کے سر کے تاج کی ذوالفقار کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ وہ ذات خیبر کا خلاف کفار و مشرکین کے قبضے میں صدیق اکبر فتح نہیں کر پائے، عمر فاروق فتح نہیں کر سکے، عثمان غنی فتح نہیں کر سکے۔ آخری سرکار نے علی کو فرمایا علی کہاں ہے؟ تو مولا علی مجموعے میں نہیں تھے، پوچھا گیا علی کہاں گئے؟ فرمایا علی کی آنکھوں میں کچھ بیماری آ گئی ہے، آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اس لیے وہ نہیں آئے۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ علی۔ علی آتے ہیں، سرکار اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگاتے ہیں، فوراً شفا ہو جاتی ہے، فوراً شفا ہوتی ہے۔ اسلام کے جھنڈے کو علی کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں علی جاؤ، اب خیبر کا خلافت آ گیا۔ ارے وہ وزنی دروازہ جسے موچنے کے لیے 60 طاقتور لوگ
کھولنے کے لیے 60 طاقتور لوگ ہوتے تھے. مولائے کائنات نے ایک ہاتھ میں اسے اچھاڑ دیا. مولائے کائنات نے اسے ایک ہاتھ اکھاڑ دیا. سب پریشان. فاتح خیبر بن کر لوٹے تو تینوں خلفائے راشدین پوچھے, صدیق اکبر پوچھے, ہم وہ دروازے کو کھول نہ سکے تھے. عمر فاروق, میں پوری طاقت لگا دیا تھا, میں نہیں کھول سکا. عثمان غنی سارے صحابہ کو لے کر میں کوشش کیا, کھول نہیں سکا. اے علی, تم میں وہ طاقت کہاں سے آئی جو ایک ہاتھ سے اس خیبر کے دروازے کو آپ نے اکھاڑ دیا؟ اب چلیے فقہ کا ایک مسئلہ بھی بتایا دیتا ہے. رمضان میں روزے رکھتے ہیں نا, اب کوئی سوال کرے کسی مفتی سے, حضرت میں روزے سے ہوں, آنکھوں میں دوا ڈال سکتا ہوں کیا؟ تو اب مفتی کیا کہیں گے؟ نہیں, شریعت کا مسئلہ ہے, روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ آنکھوں سے پیٹ میں وہ دوا جائے گی تو قوت عطا کی جائے گی. تو مولا علی نے کہا, جب تینوں نے سوال کیا تم میں وہ طاقت کہاں سے آئی؟ مولا علی فرماتے ہیں, مجھ میں وہ طاقت نہیں. نبی نے جب اپنا دعا کو آنکھوں میں ڈالا, جیسے ہی نبی نے میری آنکھوں میں دعا میں ڈالا, میری پیٹ میں وہ غذا چلی گئی اور طاقت بن کر میرے بازوؤں میں آ گئی. میں نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. یہ ہے عشق مصطفیٰ کی طاقت, سب کو احسان نہیں ہوتی. چاروں خلفائے راشدین کا میں نے خلاصہ معتبر کتابوں کے حوالے سے دیا ہے, نہ کہ بنی بنائی بات. اب آئیے چلتے ہیں اپنی اختتام کی بات کو. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے شیخ تاج الدین بابا صاحب بڑی صبری سے چیزوں کو لے کر بیٹھے ہیں, اور شکر گزار ہوں مجموعے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا, میری عزت ماں بہنوں ماؤں کا, کہ وہ بھوک کو برداشت کر کے بیٹھے ہیں. سب سے بڑھ کر نونہالوں کا, وہ بھی بھوک کو برداشت کر کے بیٹھے ہیں. بس اس بات کو کہہ کر میں اپنی بات کا ختم کروں گا انشاءاللہ العزیز. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا جبہ مبارک نکالتا ہے اور حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کو طلب کرتے ہیں. دونوں فرماتے ہیں, اے عمر و علی, یہ میرا جبہ مبارک تم کو عطا کر رہا ہوں. اس وقت نہ ابو بکر رہیں گے, نہ اس وقت عمر رہیں گے. عمر تو ہے, اس وقت عثمان نہیں رہیں گے اور ابو بکر بھی نہیں رہیں گے. اس لیے تم دونوں کے ذمہ میرے جبے کو میں عطا کر رہا ہوں. میرے پردہ فرمانے کے بعد میرے جبے کو لے کر کرن جانا. کرن پہنچنا مجھے شام کا علاقہ ہے کرن, وہاں پر میرا ایک عاشق اویس, اس اویس سے میرا جبہ مبارک اسے عطا کرنا اور میرا سلام کہنا, اور کہنا کہ میں نے التجا کی ہے کہ میری امت کی مغفرت کی دعا فرما. میری امت کی, ارے وہ نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو دعا قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں. پنجتن کا وسیلہ ہم لے کر ہماری دعاؤں کو قبولیت فرماتے ہیں. تو جب ذات نبی ہے تو نبی کی ذات کو کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمایا, لیکن نبی فرما رہے ہیں میرے عاشق اویس قرنی سے کہنا کہ وہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں. الغرض پہنچ گئے دونوں, بہت تیزی سے آپ کو آ رہا ہوں, پہنچ گئے اور تلاش کرتے کرتے اویس قرنی تک پہنچ گئے. تو جنگل میں ایک دیوانے کی شکل میں, عاشق ہوتا ہی دیوانہ, فرماتے ہیں میں علی ہوں اور میں عمر ہوں. دونوں اپنا تعارف فرماتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا جبہ مبارک عطا کرتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں اور سرکار کی ہدایت کو پیش کرتے ہیں. امت کے لیے دعا فرماتے, جبے کو لیتے ہیں, سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں. اتنا روتے ہیں, دعا کرتے ہیں, بہت دیر ہو جاتی ہے. اتنا سجدہ نبی نے بھی نہیں فرمایا تھا جب حسین پشت پر تھے. اتنا طبیعت سجدہ ابھی سے قرنی نے فرمایا, حرکت ہی نہیں تھی. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے سوچا کہ کہیں روح قبض ہو گئی ہے. جب اگر ہلا کر اٹھاتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں. اے عمر اور علی, آپ نے کیا کر دیا؟ تھوڑی دیر اگر رک جاتے تو نبی کی پوری امت کو بخشوا دیتا. نبی کی پوری امت کو بخشوا دیتا. خیر خلل ہو گیا تو فرماتے ہیں میرا نبی کا چہرہ مبارک کیسا. قرآن میں تو اللہ فرما رہا ہے
والضحى والليل اذا سجى وما ادراك ما اے بتاؤ دوسرا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں ایسے زلف ایسے ہیں، بھائیں ایسے ہیں، لب مبارک ایسے ہیں، پیشانی ایسے ہیں. اب ایسے کرنی کہتے ہیں تم نے میرے سرکار کو دیکھا، تعجب میں پڑ جاتے ہیں. ارے صبح و شام ان سرکار کے ساتھ مکے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، جہاد میں ساتھ، غزوہ میں ساتھ، مدینے کی گلیوں میں ساتھ، مکے کے مقدس مقامات میں ساتھ، دن اور رات ہم نے نبی کے چہرے کو دیکھا. ابھی نماز فرض نہیں تھی، نبی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت. ہم نے ایسی پاکیزہ عبادت کی ہے، پھر یہ ہم سے کہہ رہے کہ نبی کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو دونوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گھر میں لے کر جاتے ہیں، چھوٹی سی جھونپڑی میں لے کر جاتے ہیں. ایک پردہ ہے وہاں سے ہٹاتے ہیں، پردے کو جیسے ہی ہٹاتے ہیں نبی کا تبسم سے لبریز چہرہ تو نبی جو علی عمر نے کبھی دیکھا ہی نہیں. حیرت میں پڑ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے ذکرنی تم نے سرکار کی اتنی پیاری مقدس شہری کی زیارت کیسے کی؟ تو فرمایا سرکار کے ساتھ جس کا جیسا عشق والا نہ ہوگا سرکار اس کو اپنا ویسا جلوہ دما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے عشق میں کمی تھی، میرے عشق میں بڑی تھی، اسی لیے میں نے وہ نور نلا نور کا چہرہ چاہا. یاد کرو وہ حدیث پاک، سرکار اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، ابو جہل آتا ہے، سرکار سے عرض کرتا ہے اے محمد ابن عبداللہ میں نے تم سے بڑھ کر بدتر انسان نہیں دیکھا، بد خوبصورت نہیں دیکھی، بدصورت میں نے نہیں دیکھا. سرکار فرماتے ہیں اے ابو جہل تو نے سچ کہا. صحابہ پریشان، تھوڑی دیر میں پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چودھویں کا چاند کا صدق ہو، کائنات کی ہر شے آپ کے چہرے پر صدق ہو. اے میرے آقا و مولا، میرے ماں باپ پر میں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ تکبیر اتنا پیارا چہرہ، اتنا لہلہاتا ہوا چہرہ، وہ امبرین جی کالی کملی اس مئی آنکھیں دیکھا ہی نہیں. اتنا پیارا چہرہ زندگی میں نہ کسی ماں نے جلا ہے نہ صبح قیامت تک کوئی دے. ایسا حسین چہرہ ہے. بیٹھ جاتے ہیں. اب صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم کشمکش میں پڑ گئے. تھوڑی دیر پہلے ابو جہل آیا اور آپ کو بدصورت کہا چلا گیا، آپ نے کہا سچ سچ. صدیق اکبر آئی اتنی آپ کے چہرے کی صداقت کہہ دیے کہ آپ نے یہ بھی سچ ہے. بات حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں اے میرے جانثار صحابہ میں رب کی ذات کا آئینہ ہوں. سبحان اللہ. میں رب کی ذات کا آئینہ ہوں. آئینے کے سامنے جو آتا ہے وہ اپنی صورت کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بدعمالیوں کے کردار کو لے کر، اپنی بدعمالیوں کے بوجھ کو لے کر ابو جہل جب سامنے آیا تو اس کا بدبخت چہرہ اسے نظر سبحان اللہ. اپنی محبت اور عشق میں سرشار ہو کر، میری محبت اور عشق میں سرشار ہو کر سبحان اللہ تو انہوں نے حسین و جمیل نور مصطفیٰ کو پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جب کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرآن پاک کی آیات کی تفسیر و احادیث کی ترجمانی میں مجھ جیسے ظاہر سے کہیں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ و استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من جمیع ما کری اللہ قولا فعلا سمعا ناصرا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. هو حسبي نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت مولانا ایوب حضرت ہمارے بیچ میں آ کر عشق رسول کی چنگاریوں سے ہمارے سینوں کو منور کر دیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نورانی بزم میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ قادر اہل سنت والجماعت پر سلامت رکھے. اللہ پاک ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرمائے, ان کی نسلوں کو روشن فرمائے, ان تمام کے مریدین پر ان کا دست مبارک سلامت رکھے. اللہ پاک ان کا آنا اور جانا سلامت رکھے. ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے ان کے دنیا و آخرت سرفراز فرمائے. آمین. اور تمام حضرت خواجہ سید کوثر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضل دان کو میں دعوت دیتا ہوں حضرت کا استقبال کریں. درگاہ حضرت سید خواجہ کوثر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے آجا بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، یاسین کی آمد، مکی کی آمد، علی کی آمد، امیر کی آمد. اپنی زبان اور مرحبا کی صدا لگائیں. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی ولادت، مکی کی آمد. اور صاحب سید عید اللہ خانوی صاحب کو ہماری حضرت سید خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحبا 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 منیر کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ آپ تمام کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ درگاہ حضرت سید خواجہ کوثر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے گوشے دروش شریف کی محفل سجائی. الحمدللہ بس اس یقین کے ساتھ اس یقین کے ساتھ سجائی ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا وقت کے لیے حاضر رکھیں, ادھر ادھر کا خیال مت کریں. لائیں گے ہم امام کی قبر میں تشریف مصطفیٰ, لائیں گے ہم تمام کی قبر میں تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبریل علیہ السلام بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مشرق اور مغرب کے دو پر کھولا کر سمیٹ لوں گا, سمندر کے قطرے گر سکتا ہوں, ریگستان کے ذرے گر سکتا ہوں, درخت کے پتے گر سکتا ہوں, یہاں تک کہ میں ہر چیز دیکھ سکتا ہوں, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص پر اللہ کی تعداد اس کی رحمت گن نہیں سکتا جو ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھتا ہو. الحمدللہ گزشتہ سال سے اس سال تک 6 کروڑ 20 لاکھ مرتبہ گوشے گوشے شریف کی محفل سجائی گئی. اس میں حصہ لینے والے خوش قسمت لوگ جو جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھنے کے رحمتوں کا تعداد گن نہیں سکتے. الحمدللہ تمام گوشے درود پاک کے ممبران نے ہر ہفتے کسی نے 1 لاکھ, کسی نے 50,000, کسی نے 20,000, کسی نے 40,000 پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے. ہم اپنی ناقص حیثیت کے مطابق ایک چھوٹا سا تحفہ گوشے شریف کی جانب سے پیش کرتا ہوں. سید دادا پیر بنت سید شریف صاحب آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گوشے درود پاک کی محفل سجانے کے وجہ سے چھوٹا سا تحفہ لے کر آئے. نعرہ تکبیر کے ساتھ ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. گوشے درود پاک, گوشے درود پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید محمود صاحب آئے رسول کی محفل سجانے کا اس میں تحفہ لے کر جائیں. آئے سید محمود صاحب آئے. آئیے آپ بتائیے. معاذ بنت رفیق مرحوم آئے.
اللہ تعالیٰ ان کے والد کی بنا حساب سے مغفرت فرمائے، اس بابر پہ درود پاک کی برکت سے اللہ کی درجات کو بلند فرمائے۔ محمد نور اللہ شریف آئے درود شریف کا تحفہ لے کر جائیں۔ محمد نور اللہ شریف، سید سیف اللہ سروری نور اللہ شریف آئے آ کر لے کر جائیں۔ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لیں گے ہم کرم کی دنوں کو دامن بنا بنا کر۔ اور نور اللہ شریف سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے عزیز ہمارے دوست ہمارے پیر بھائی ہمایوں صاحب آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل سجانے کی حوصلے میں گوشے شریف سے صوفہ لے کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو قبول فرمائے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرمائے، ہر طرح کی بیماری سے بھی حفاظت عطا فرمائے۔ ہمایوں بھی آئے صوفہ لے کر جائیں گوشے سبحان اللہ۔ اجمل بھائی آئے درود شریف کا تحفہ لے کر جلدی آئیں تھوڑا۔ تحریر مبارک فرمائے، برکت فرمائے۔ میری منصدرہ سے الحمدللہ تحریر تاج، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کی درود پاک پڑھنے کی برکت سے تقدیر کو روشن فرمائے۔ اللہ پاک درود پاک کے فیضان سے ان کے آنے والے ہر وقت مبارک و متبرک فرمائے۔ سید مجسم شاخر کون آ کے درود شریف کون آ کوئی مفسر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت بدل عطا فرمائے۔ مفسر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے درود شریف سے نگران ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر عشق رسول کی حرارت سے ان کے قلب و جگر کو روشن و مجلہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دین و دنیا کو آباد فرمائے۔ اور مفسر آئے یہ ہمارے پھپھو وحیدہ پھپھو فیاض کے پوترے، ان کے گھر میں بھی درود شریف کی محفل سستی ہے، وہ مستورات ہیں، اس لیے میں نہیں بلا رہا ہوں، ان کو اسٹیج پہ بلا کے تحفہ دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سید فیاض پاشا صاحب کی قبر میں نور کی شعائیں عطا فرمائے، درود پاک کی برکت سے ان کی قبر میں نور عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ سلام جمع کھڑے ہو جائیں۔